Nazreen, Assalamu alaikum. Mehdi Kazmi here from Aulia Council of North America. I am currently with my brother Nabals in the village of Lalru in Punjab. They're here. یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ محفل سماعت کرنے کے لیے. ان سے ہمارا پرانا تعلق ہے. ہمارا جو مادر علمی جو ہے یہ وہاں کے درباری قبال ہیں جامع عارفیہ سید سراواں کے، اور ہماری ان سے ان کا کلام تو ہم امریکہ میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور 2 سال پہلے ہمیں شرف حاصل ہوا کہ آپ کا کلام ہم نے وہاں جامع میں سنا. حفیظ بھائی، آپ یہ کب سے کام کر رہے ہیں قوالی کا سما کا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ کام تو میں بچپن سے کر رہا ہوں، اور جب خانقاہ آیا میں حضور مجھے لے گیا، اس وقت سے ہی پڑھانا لکھانا میں حضور نے کیا، پڑھایا لکھایا، اور میاں حضور نے ہی اس کا شوق میرے اندر ڈالا قوالی سیکھنے. میاں حضور نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا، پڑھایا لکھایا. جو بھی آج میں ہوں شاعر کی بتایا. یہ بتائیے کہ قوال ہونے کے لیے کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ ایک تو اس کلام کا علم ہونا چاہیے، دوسرے ہمارے حساب سے ہم یہ سنتے ہیں جب بھی ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ قوال جو ہیں یہ اچھی سما باندھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ایک روحانیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو شاعر کی نگاہ کرم ہے اور قوال کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر وہ چاہیں، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ان کی کرم نوازش ہو جاتی ہے، اور حال آنا یہ ان کے کرم کی بات ہے. وہ سمجھا دیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں. اور ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہاں میاں حضور نے جتنی تعلیم ہمیں دی ہے اس سے کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. فوراً نہیں سمجھ پاتے، بعد میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے والے نے پڑھا تو آخر کیا پڑھا، کیا ہے اس کا مطلب، بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب نکالنے. یہ بتائیے کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج اس محفل میں ہم کیا کلام پڑھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو سامعین کے اوپر ہے. جیسے لوگ رہے سننے والے، اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھنا ہے، یہ کلام پڑھنا ہے. سامعین پہ ہوتا ہے. عوام ہے تو عوامی سطح پہ کلام پڑھتے ہیں، اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی حساب سے پڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو سامعین ہیں ان کی کیفیات کا تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. طرح طرح کی، جیسے ابھی حسن بھیا بیان کر رہے تھے، نیچے ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے تھے کہ کسی کو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو جو بھی دل میں کیفیات ہوتی ہیں وہ آپ ابھار کے جس طرح آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے وہ اس کو بیاں ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیات تو اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، لوگوں نے بیان بھی کیا ہے کہ سامعین کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کلام پڑھ کے قوال کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم اپنی کیفیت ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں میں نے پہلے آپ سے کہ وہ شاعر کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے. ہم خود سے کچھ نہیں کر پاتے ہیں، جب پیر و مرشد چاہتے ہیں تو کیفیت وہ تعریف ہو جاتی ہے.
یہ جو کلام آپ پڑھتے ہیں یہ ہمارے حساب سے یہ مقدس کلام ہے، جی بے شک، اس میں تاثیر ہوتی ہے. اس تاثیر کو اپنے باجے سے اور اپنی آواز سے آپ اس کو کس طرح ابھار کے لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں ہر ہم نے بہت سنا ہے قوالوں کو، ہر قوال اس کلام کی تاثیر کو ابھار کے لے کے آ نہیں سکتا، یہ مشکل ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیے جن کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں، جی اول تو ان کا روحانی تصرفات بھی ہوتے ہیں ان کے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے کلام کو اچھے لہجے سے، اچھے طرز سے، اچھے انداز سے اگر پڑھا جائے تو دونوں یکساں ہو جاتی ہیں. جی اور پلس جو شیخ طریقت بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی نگاہ کرم رہتی ہے. تو جب یہ سب ساری چیزیں ساتھ ہو جاتی ہیں بہت خوب. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قوالی جو ہے وہ ایک الگ فارم میں آ گئی ہے. جی. آپ نے جب شروع جی. کیا تھا اس وقت کچھ اور ہوتی تھی، اب کچھ جامعہ اور میں تو نہیں، جامعہ میں تو ایک خاص جی ہاں جو روایتی قوالی جو ہوتی ہے، روایتی سما جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. وہی قائم ہے. جی. تو یہ ان کو آپ کیا کہیں گے کہ جو ہم اس کو کہتے ہیں بینڈ باجا قوالی؟ نہیں وہ بالکل صحیح ہے. وہ جی. جس طرح سے ہوتی ہیں قوالیاں اس دور میں جو لوگ سنتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھیں، قوالی کا مطلب سمجھیں، قوالی کیسے سنی جاتی ہے اور کیسے قوالوں کو بلایا جاتا ہے، کس طرح کے قوال ہیں. یہ بھی اس میں بتائیے ایک کس طرح کے آپ وہ کیا شرائط ہیں قوالی؟ شرائط ہیں. نماسی ہو قوال اور باشرہ ہو. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے شراب پی کے بھی قوالی گاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ جتنا بہتر جو ہو، جو آپ کو بہتر لگے کہ ہاں یہ سنت اور واجبات کا پابند ہے، جی فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، اسی سے قوالی سننا چاہیے. ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ یہی تعلیم ہے. اور ہمیں تو اکثر شاعر نے فرمایا کہ جب بھی بیٹھو تو باوضو بیٹھو، کر کے بیٹھو محفل میں، اس سے اس کی برکت جوتی ہے. شاعر کی روحانی بھی شامل ہوتی ہے اور بزرگوں کے کوئی وجوہات بھی حاصل ہوتی ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. جتنے بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی روحانیت کی ایک طرح سے چابی آپ کو کھڑکا رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کسی کی روحانیت کی چابی کھڑکانے کا کام آواز سے اور باجے سے، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. اور اس کو صحیح جو بھی کلام کی تاثیر ہے اسی حساب سے پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک فن کے حساب سے آسان کام نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ آسان کام نہیں ہے اور انسان چاہے جتنی کوشش کر لے. دنیا میں ایک سے ایک فنکار گزرے ہیں اور میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں، میں نقل زیادہ کرتا ہوں. میرا کوئی استاد نہیں ہے، جو بھی ہیں سب میرے شیخ ہیں، میرے دین مرشد ہیں، انہوں نے ہی سب سکھایا پڑھایا. ہاں یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ کہیں جاؤ کسی اچھے قوال کو دیکھو تو اس کو بیٹھ کے سنو اور اس سے کچھ حاصل کرو. اکثر آپ فرماتے ہیں. اور بچپن میں میرے جب بھی آپ مجھے سفر میں لے کے جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے صفی پور شریف ہو گیا، گنگوٹی شریف ہو گیا، وہاں جب جاتے تھے تو خود بھی آپ آرام نہیں کرتے تھے، مجھے بھی نہیں سونے دیا کرتے. ریاض کرو. سفر میں، حضر میں، ٹرین میں، جس سادھن میں بیٹھے ہیں وہیں ہمارا یہ شعر کیسے ہے، اس کو پڑھ کے بتاؤ، کیسے اس کو کس طرح پڑھا جا سکتا ہے.
سے ان کی کوشش رہی اور اس طرح مجھے سکھایا. یہ طرز آپ خود بناتے ہیں؟ کوئی طرز ایسی ہیں جو خود بنا لیتے ہیں اور زیادہ تر بنانا تو پڑتا ہی، لیکن زیادہ تر بنی بنائی جو عام طور سے طوال حضرات پڑھتے ہیں انہیں میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیا جاتا ہے، یا جو بہتر ہوتا ہے میاں حضور کر دیتے ہیں اس طرح سے. اب بہت سارے والوں کی جو درگاہ سے خانقاہ سے منسلک نہیں ہے ان کی وہ ٹریننگ اب نہیں ہو نہیں کچھ نہیں. یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ایک طرح کا، کیونکہ اس صنف میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ٹریننگ کس طرح کلام پڑھا جائے، اس کی وہ بھی شیئر اگر سمجھ آئے تو سمجھا سکیں آپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. آپ کب سے ان کے ساتھ ہیں؟ ہمارا ساتھ ان کا 25 سال ہو گیا. اچھا، آپ کی عمر تو اتنی ہے. 10-12 سال کے لیے غائب ہو گئے 113 پھر سے بات. اچھا، جی 113 کو ہم نے ممبئی سے کیا اور پھر خانقاہ میں ہماری تعلیم پوری حاصل ہوئی ہمارے شہر کے پاس، لیکن مدرسے میں علم تو ضرور حاصل کیا لیکن دین جو ملا وہ شہر کی صحبت سے پورے طریقے سے. پھر اس کے بعد شوق ہوا، شیخ کی نظر عنایت ہوئی، دھیرے دھیرے کام یہ قرأت کا فن آپ کو مدد کرتا ہے؟ جی الحمدللہ قوالی جی. اکثر ہوتا ہے تلاوت کرنے والا کوئی، چونکہ ہمارے ہاں خانقاہ میں یا سلسلے میں چشتیہ صفیہ میں چشتیہ سلسلے میں شروع کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور بعد میں فاتحہ ہوتا ہے. تو اکثر کہیں نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے قاری صاحب تلاوت کر کے تب ہم لوگ شروع کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خاندان میں تھا؟ کیونکہ ہم اکثر قوالوں کو دیکھتے ہیں کہ پشتینی قوال ہوتے ہیں. خاندان میں تو نہیں تھا، لیکن میرے مرحوم ماموں محمد حنیف صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ان سے پہلے کوئی نہیں تھا. ماموں تھے میرے، باجا بجاتے تھے اور اس کے بعد مائی صاحب اور اس سے پہلے کوئی نہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی موسیقی جو ہے کلام موسیقی کی ٹریننگ الگ ہوئی ہے یا آپ نے بھی بجا کے آپ نہیں موسیقی کی بھی ٹریننگ راگوں میں اس کو کس طرح سیٹ کرنا؟ بتایا نا میں نے کہ موسیقی میں نے کہیں ٹریننگ کوئی استاد نہیں، سن کے اس کو اور نقل کرنے کی اور جو بھی رہا جو بھی کمی بیشی رہی میاں حضور نے میاں حضور بے شک. شکریہ بہت بہت.